للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفۃ علقمہ بن مرثد وحماد انہما حدثاہ عن عبداللہ بن بریدہ، حضرت عبداللہ بن بریدہ کے والد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے پہلے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، تو اب ان کی زیارت کرو لیکن بری بات زبان پر نہ کہو، یعنی کہ ان کے خلاف کچھ بات نہ کرو۔ پہلے وہ منع اس لیے کیا تھا کیونکہ اس ٹائم مومنین کی قبریں نہیں تھی، وہ کفار کی تھی، تو اسی وجہ سے منع کیا۔ اب وہ مومنین کے آگے تو مومنین پر جانے کے لیے حکم دے دیا، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لے جاتے تو فرماتے، یہ دعا پڑھتے، السلام علی اہل الدیار من المسلمین وإن شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ ترجمہ ہے کہ اے قبر میں رہنے والوں مسلمانوں، سلامتی ہو تم پر، ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں، ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کے طلبگار ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا بیان ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ ریکاز وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کانوں میں گاڑا ہے اور جو زمین میں پیدا ہوتا ہے۔ ریکاز کانوں میں، یہ مطلب یہ ہے کہ کانوں میں بند جو نہیں ہوتا، بند وہ پردہ تو پیدا فرماتا ہے، یہ زمینوں میں ہی میں پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ریکاز۔ آگے حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ ہر وہ بھلائی جو تم کسی غنی یا فقیر سے کرو وہ صدقہ ہے، غنی یا فقیر سے کرو وہ صدقہ ہے۔ آگے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ بریرہ کو گوشت بطور صدقہ دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ گوشت اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ، یعنی کہ حضرت عائشہ، حضرت بریرہ ہے وہ لونڈی تھی تو حضرت عائشہ کی، تو ان کو نا صدقہ دیا گیا، تو آپ نے نا وہ آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا، تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ وہ فرمایا گیا کہ یہ صدقہ، تو رسول نے فرمایا کہ یہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے، میرے لیے کیا ہے، یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ تو آپ نے اصول شاشی میں قاعدہ بھی پڑھا تھا، تبدل الملک تبدل الحکم، کہ ملک کا تبدیل ہونا حکم کے تبدیل ہونے کو فائدہ دیتا ہے۔ تبدل الملک تفید تبدیل الحکم، کہ ملک کا تبدیل ہونا حکم کے تبدیل ہونے کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ ملک تبدیل ہو گئی تو اب وہ حکم تبدیل ہو گیا۔ اب بریرہ کے پاس تو وہ صدقہ، لیکن وہ جب آگے دے گی تو وہ حکم تبدیل ہو جائے گا، وہ اب تحفہ بن جائے گا، اس کے لیے صدقہ، آگے وہ جب دے گی وہ تحفہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہی بات ہے۔ اسی طرح ہی حلالہ ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کو دے کر پھر وہ تحفہ دے دے تو وہ حلالے کی صورت ہے، لیکن اس کو مجبور نہ کیا جائے گا۔ آگے شرح قائد کا ہے، ولا یخفی ان هذه الوجوه انما تقوم حجة على من يجعل الله الطاعات ركنا من حقيقة الإيمان بحيث ان تاركها لا يكون مؤمنا كما هو رأي المعتزلة۔ یہاں سے نا امام شافعی، جمہور محدثین اور فقہاء کرام اعمال کو ایمان کامل کا جز قرار دیتے ہیں، اس بارے میں یہ بیان ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو پیچھے 3 دلیلیں گزری نا ہم نے دی، جو مومن اور ایمان میں فرق ہے اور بیواہ و مغایرت کی ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہوگی، تو کہتے ہیں کہ یہ دلائل معتزلہ اور خوارج کے خلاف حجت بنے گی۔ یہ دلیلیں ہماری معتزلہ اور خوارج کے خلاف ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اعمال کو ایمان کی حقیقت میں داخل مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر اعمال نہیں پایا گیا تو بندہ مومن نہیں ہے۔ معتزلہ اس طرح کہتے ہیں نا، عمل نہیں ہے تو بندہ مومن ہی نہیں ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب۔ اور جو جمہور ہے وہ اعمال کو ایمان کامل کا جز قرار دیتے ہیں، اعمال جو ہیں یہ ایمان کامل کا جز ہے، جیسے امام شافعی یہ کہتے ہیں، جمہور متحدثین فقہاء کرام کہتے ہیں کہ جو اعمال ہے یہ ایمان کامل کا جز ہے، کیونکہ ان کے ہاں ترک عمل کی وجہ سے بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا بلکہ اس ایمان کامل سے خارج ہوتا ہے۔ جو کامل ایمان ہے نا، کامل ایمان سے خارج ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایمان سے خارج ہوتا ہے جس پر اس ایمان سے خارج ہو جس پر جنت میں داخلہ
اول جنت میں داخلہ کا مدار نہیں، یعنی کہ شروع میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، بعد میں داخل ہوگا، تو وہ اس کے قائل ہیں، ان کا بھی یہاں سے رد نہیں ہوگا، ان کا آگے جا کر رد ہوگا۔ اور یہ بات مخفی نہیں ہے، یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ تمام دلائل ان لوگوں پر حجت بن کر قائم ہو سکتے ہیں، حجت بن کر قائم ہو سکتے جو طاعات کو ایمان کی حقیقت کا رکن قرار دیتے ہیں، طاعات کو ایمان کی حقیقت کا رکن قرار دیتے ہیں، اس طریقے پر کہ ان کا تارک مومن نہیں ہوتا، تارک مومن نہیں ہوتا، جیسے کہ یہ معتزلہ کی رائے ہے، نہ کہ ان لوگوں پر جو اس طرف گیا ہے کہ اعمال ایمان کامل کا رکن ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ طاعت کا ایمان کی حقیقت کا رکن ہے، ایمان حقیقت کا رکن ہے، بعض کہتے ہیں ایمان کامل کا یہ رکن ہے، جز ہے۔ اس طریقے پر، اس حیثیت سے، اس طریقے پر کہ ان کا تارک حقیقت ایمان سے خارج نہیں، حقیقت ایمان سے خارج نہیں بلکہ کامل ایمان سے خارج ہے، جیسا کہ یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ اور تحقیق کے معتزلہ کے مستدلات ماں ان کے جوابات ماں قبل میں گزر چکے ہیں، وہ میں نے آپ کو بیان کر دیے ہیں کہ یہ وہ جو کہتے ہیں ہم نے ان کی دلائل کا رد کر دیا، اور پیچھے جو گزر چکی ہیں دلائل ان سب کی کہ ایمان اور ہے وہ اور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر لینا، آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا۔ پچھلی آپ کے ذہن میں مثالیں ہوں گی، آگے ایک اور مثال دے رہے ہیں یہاں سے۔ وہ مثال یہ ہے کہ ایک لونڈی نے اپنے مولا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لی، شادی کر لی 100 درہم کے بدلے۔ ایسا نکاح جو ہوتا ہے یہ مولا کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے، مولا کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے، لہٰذا مولا نے کہا اس عقد کو 100 درہم کے بدلے جائز نہیں رکھتا، لیکن اس میں سے 150 درہم کے بدلے جائز رکھ دو۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، کلام ہے، ایک تو عقد باطل ہوگا، عقد باطل ہوگا کیوں کہ یہ غیر متسق ہے، اس لیے نفی اور اس بات کا محل ایک ہے کہ عقد کی نفی ہو رہی اور اس بات بھی عقد ہو رہا ہے، اس بات بھی عقد ہو رہا ہے۔ غیر متصف کلام مستانفہ اس کو کہتے ہیں جو کلام متصق نہ ہو، علیحدہ علیحدہ جملہ ہو۔ لہٰذا یہاں پر پہلے دیکھیں کہ اگر باندی نے بغیر مولا کی اجازت کے 100 درہم کے عوض اپنا نکاح کروا لیا، فقال المولا، پس مولا نے کہا کہ میں 100 درہم کے عوض عقد نکاح کو جائز نہیں قرار دیتا، لیکن 150 کے عوض جائز قرار دیتا ہوں، تو عقد نکاح باطل ہو جائے گا۔ کیوں باطل ہو جائے گا؟ اگر مولا کہتا کہ 100، اگر مولا یہ کہہ دیتا، ملا کر کلام کو کہتا کہ 100 جزم، اب یہاں پر مولا نے کلام کو انفصال کی صورت میں لایا۔ وہ کس طرح کہ مولا نے کہا 100 درہم کے بدلے نہیں، تو اب 100 درہم کے بدلے نہیں کہا دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا۔ آگے اس نے کہا کہ 150 عوض کے بدلے نکاح ہے، تو یہ دونوں جملے بن گئے علیحدہ علیحدہ، تو اس صورت میں نکاح باطل ہو جائے گا، نکاح نہیں ہوگا۔ اگر مولا کہتا کہ نہیں 150 کے بدلے نہیں، لیکن 150 کے بدلے یہ کہتا تو یہ کلام متصل تھا، اس صورت میں نکاح واقع ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کلام غیر متصق ہے اس لیے کہ اجازت کی نفی ہے، اور بعینی اس کا ثبات، اس بات متحقق نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، بعینی اس کا اس بات محقق نہیں ہوگا۔ پس مولا کا قول لاکنہ اجیزہ، یہ عقد نکاح کو رد کرنے کے بعد اس کا اس بات ہے، پہلے عقد نکاح کو باطل کر دیا پھر اس کا اس بات ہے۔ اب اس صورت اس طرح اگر کہے لا اجیزہ ولاکنہ اجیزہ ان زدتنی 50 علی المئۃ، میں اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن اس کی اجازت دیتا ہوں اگر تو میرے لیے 100 پر 50 کا اضافہ کرے، تو نکاح فسق ہو جائے گا، نکاح فسق ہو جائے گا۔ کیوں کہ بیان کا احتمال نہیں ہے، اس لیے کہ بیان کی شرط اتساق ہے، اور اتساق تو ہے نہیں بلکہ یہ دو علیحدہ علیحدہ جملے ہیں۔ اگر مولا کہتا نہیں 150، تو پھر جب نہیں کہا آگے 150 تھے اس سے کا اس بات ہو جائے گا، تو پھر نکاح وارد ہوگا۔ یہاں پر تو اس نے نا دو علیحدہ علیحدہ جملے کر دیے، تو جب دو علیحدہ علیحدہ جملے کرنے کی صورت میں نکاح کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا، نکاح برقرار نہیں رہے گا، نکاح برقرار نہیں رہے گا۔
ٹھیک ہے، نکاح کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا، نکاح برقرار نہیں رہے گا۔ آگے فصل ہے یہ او کی بحث، کس کی بحث ہے؟ او کی بحث۔ او یہ جو دو لفظ ذکر کیے جائیں، دو لفظوں کے بیچ ایک او کو ذکر کیا جائے تو وہ ان میں سے ایک کو شمار ہوتا ہے، ایک کے حکم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پوچھا جائے گا اس صورت میں اس بندے سے جس نے او استعمال کیا کہ تمہاری مراد کیا ہے۔ کس طرح کہ ایک بندہ ہے، ایک آدمی آیا، اب اس نے کہہ دی جانی زید او عمرو، اب آنے کا حکم دونوں میں سے کسی ایک کو شامل ہے، لیکن جب پوچھا جائے گا کون آئے گا تو اس کو معلوم نہیں ہے، معلوم نہ ہوگا، ہاں اتنا معلوم ہوگا کہ ایک آیا ہے، تو اس کو او کہتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت ہم انشاءاللہ صبح پڑھیں گے تفصیل سے، اس کو فی الحال اتنا ہی یاد آپ نے کر کے آنا ہے اور اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہدایت الحکمت کا ہے ان الزمان لا بدایت لہ ولا نہایت لہ، کہ یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ زمانہ ازلی اور ابدی ہوتا ہے، اس بات کو بیان کریں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ زمانے کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے لیے انتہا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ زمانے کے لیے کوئی ابتدا نہیں، اور دوسرا دعویٰ ہے کہ زمانے کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے۔ زمانے کے لیے ابتدا ہو، اگر ہم کہیں کہ زمانے کے لیے ابتدا ہے تو ضرور اس سے پہلے، اس کے وجود سے پہلے عدم ہوگا نا، یعنی کہ پہلے زمانہ نہیں تھا اب آ گیا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہاں زمانے کا عدم پہلے ہوگا اور زمانے کا وجود بعد میں ہوگا، اور یہ عدم اور وجود ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو عدم ہی ہو وجود بھی ہو، کیونکہ اگر جمع ہو جائے تو وجود اور عدم کا اجتماع نقیضین لازم آئے گا۔ لہٰذا ہر ایسی جو پہلے اور بعد کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی وہ زمانی ہوتی ہے، اور جو چیز زمانی ہو تو وہ کیا ہوتا ہے جو چیز بھی زمانی ہو تو اس کی ابتدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آگے دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ زمانے کی کوئی انتہا ہی نہیں ہوتی، زمانے کی کوئی انتہا نہیں ہوتی کیونکہ اگر زمانے کی انتہا ہو تو ضرور اس کا وجود ہوگا، اس کا وجود کے بعد اس کا عدم ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ عدم ہوگا، اور یہاں وجود پہلے اور عدم زمانہ بعد میں ہے، اور عدم ایک ایسی بعد ہے جو قبلیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یعنی کہ پہلے ہونے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ جمع ہونے کی صورت میں تو وجود اور عدم کا اجتماع نقیضین لازم آئے گی جو کہ باطل ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ اس کی ابتدا بھی ہے۔ یہ میں اس خلاصہ تیار کر کے نہیں بیان کر رہا، یہ نا ہمارے نزدیک کیا ہے؟ باطل ہے، کہ انہوں نے نا کہا ہے کہ زمانے قدیم ہے، ازلی مانتے ہیں، لیکن زمانہ قدیم نہیں ہے بلکہ وہ حادث ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو رد بھی کیا، اور حق بیعت یہی ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ زمانہ کیا ہے؟ حادث ہے۔ یہ بے شک زمانے کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، کیونکہ اگر ہوتی اس کے لیے ابتدا تو ہوتا اس کے لیے عدم اس کے وجود سے پہلے، قبلیت نہ کہ بعدیت کے ساتھ ہوتا، اور ہر قبلیت نہیں پائی جاتی بعدیت کے ساتھ، پس وہ زمانہ ہے۔ جو قبلیت بعدیت کے ساتھ نہ پائی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ زمانہ ہوتا ہے۔ پس ہوگا زمانے سے پہلے زمانہ، یہ خلاف مفروض ہے، زمانے سے پہلے زمانہ ہمیں ماننا پڑے گا، یہ خلاف مفروض ہے۔ اور اگر ہو اس کے لیے نہایت تو ہوگی اس کا عدم اس کے وجود سے کے بعد بعدیت میں تو نہیں پائی جاتی قبلیت کے ساتھ، پس ہوگا زمانہ، پس ہوگی زمانے کے بعد زمانہ، یہ بھی خلاف مفروض ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ زمانہ ازلی اور ابدی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا، محنت کر کے پڑھنا ہے اور اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے۔ یہ آج آپ کی ہدایت حکمت ختم ہو گئی، یہ جو قسم ثانی تھی، ٹھیک ہے۔ باقی کتابیں جو ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے پڑھنا ہے۔ ہدایہ شریف آپ نے لے لی ہوگی، ہدایہ شریف ہم انشاءاللہ 1-2 دن تک 3-4 دن تک ہم شروع کریں گے انشاءاللہ پڑھنا، ٹھیک ہے۔